سے پہلے ذرا آج کے فیصلے کو ہمارے سامنے آپ واضح کیجئے گا. آپ کے تجزیے میں یہ کیا واضح ہوتا ہے؟ دونوں کیمپس تو اپنی اپنی جیت قرار دے رہے ہیں اس فیصلے کو. سر ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ایک سیاسی اور آئینی بحران کے بعد ہوا. جب کل لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا اس کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف تھا. نون لیگ شادیانے بجا رہا تھا. آج تحریک انصاف جو ہے کافی چہروں پہ خوشی نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو گزشتہ 3 مہینے کے اندر یہ سیاسی آئینی بحران نے پنجاب جیسے بڑے صوبے کو اپنے گرداب میں رکھا ہوا تھا. سیاسی مسائل ایک طرف، وہاں کے عوامی مسائل ایک طرف، وہ سارے ایک طرف ہو گئے تھے اور ساری اسکرینیں اور سب کچھ ساری سیاسی جماعتیں اسی بحران کے اوپر مرکوز تھی. کیا نہیں دیکھا ہم نے. 7 اسمبلی کے اندر پولیس دیکھی، غنڈہ گردی دیکھی، ہاتھ پیر چلتے ہوئے دیکھے، لاتے گھسے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھے. یہ کوئی سیاست کا تو کوئی وہ نہیں بنتا کہ یہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہے. پھر ہم نے گورنر کے رول دیکھا، ایک طرف عمر چیمہ کا رول دیکھا، دوسرے صدر عارف الوی صاحب کا دیکھا. پھر جب 25 اراکین کو انسیٹ کیا، یعنی کہ ایک جگہ پہ 197 اراکین ہو گئے اور حمزہ شہباز صاحب نے اپنے سر پہ وزارت اعلیٰ کا تاج سنبھال لیا. اور اس کے بعد جب 25 اراکین جن کو اپنے ساتھ ملایا تھا نون لیگ نے، جب ان کو انسیٹ کیا گیا تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جواز کے طور پہ ان کو اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا. اتنا بحران نہیں بڑھتا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، کل بھی ہمارے بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ جی بس سیاسی اور آئینی بحران ختم ہوا اور بس کل اور پرسوں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے حمزہ شہباز صاحب. نہیں جی، ایک پروٹیسٹنگ پارٹی ہے جس کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، وہ پروٹیسٹ پہ ہے مستقل. ایک سیاسی عدم استحکام اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کر لیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ جی آپ 24 گھنٹے کے اندر الیکشن کرائیں اور 36 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ حلف لیجئے، بات ختم ہو گئی اور یہ کاپی پینسل پکڑیں اور اپنے اپنے گھر جائیں. اس طرح تو نہیں ہے. جب 17 جولائی کو 20 تاریخ کو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہے ضمنی انتخابات میں ساتھ، تو اس کے بعد ایک لاجیکل ایک بات نظر آتی ہے. نہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات کریں آپ، نہ نون لیگ کی طرف سے، اس کے بعد الیکشن کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج اپنے حمزہ شہباز کو بنانا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، تو 17 جولائی تک تحریک انصاف پروٹیسٹ کرے گی. 27 تاریخ کو 26 تاریخ کو جب یہ فیصلہ آ گیا کہ 5 ریزرو سیٹسیں جو ہیں ان کو نوٹیفائی کرے، عدالت نے حکم دیا تو الیکشن کمیشن کر دے. آج تک نہیں ہوا. تو آپ جو ہے یہ دیکھ کے کہ جو رول جو ادا کر رہے ہیں ادارے، اس کے اندر آپ کس طرح کا آپ دیکھ لیجئے. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ناقدین ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف کے بہت فیور میں ہے اور بڑا جھکاؤ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا. لیکن ایک سیاسی اور آئینی بحران وقتی طور پہ اس کا خاتمہ ہوا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آج جو ہوا، ساتھ اتنے زیادہ تضادات تھے. خود تحریک انصاف کے لائرز نے لاہور ہائی کورٹ میں ٹائم نہیں مانگا. پھر بابر اعوان صاحب 7 دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب گزشتہ رات کو 17 جولائی ضمنی انتخابات کے بعد کی بات کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیچھے بیک چینل پہ کوئی بات ہو رہی ہوگی، جو ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں فورم پہ یہ بات کی کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ حمزہ شہباز صاحب کو، یعنی جو درمیانی راستہ نکلا یہ پرویز الہی صاحب کے تسلیم کرنے کے بعد ہی نکلا ہے. یہ بالکل دیکھیے اس کے بعد تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہہ دیا آپ کے پاس دو ہیں شرائط. اچھا، بابر اعوان صاحب کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتی مجھے. جس پارٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں مسئلہ کھڑے کرتے ہیں. اس پہ جب عدالت پہ ہو جائے، بابر اعوان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے اختلاف کیا جی، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اپیرنٹلی کنونس کیا عمران خان صاحب کو کہ یہی سب سے بہتر آپشن ہے کہ ہم آئیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کچھ چانسز بن سکتے ہیں.